جی ہم لائیو ہیں. اچھا جی اچھا جی، سب سے پہلے تو جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے. جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے. تو جو لوگ پریشان ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی مجھے تو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہے میرے کارکنوں کی جو بیچارے اس گرمی کے اندر انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے. اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں، اپنے آئی ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے. تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھی ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے. یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا، ان کو پکڑ لیا. سپورٹرز کو پکڑ لیا ہے. ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے. میں نے تو مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا ہے، وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں. میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں. سنا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے، میں نے سنا ہوا ہے. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ ایک پریٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر، جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، کہ اس کو جلا دیا. اور پھر 2-3 اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا. ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دے گا، لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا. اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو. تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے. تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے. تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی. مجھے جب گولیاں لگی تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے، تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی. تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے. میں آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی. اس وقت ایڈولف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے، اس کا مقابلہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ. کمیونسٹ جو تھے وہ بڑے تکڑے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کمیونسٹ جیت جائے الیکشن، یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے، یعنی کمزور گورنمنٹ آئے. تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کمیونسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی. ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گئے اور یہ پھر اور پاور کھڑا ہو گیا. تو میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے. کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو کیش ان کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں. وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا. وار آن ٹیرر میں اب مثلا عراق کا کیا کام تھا؟ صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا، لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے عراق کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا. تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی، بلکہ وہ تو القاعدہ کی آئیڈیالوجیکلی اس کے اگینسٹ تھا. تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت. لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے
جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے، حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے. اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آزادی کا، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں، صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے. اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں یہ آزادی کا دعویٰ ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے. اور وہ جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے. یہ خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے میں، خوف زدہ کرنے میں، کہ وہ خبریں پڑھتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں. لوگوں کے رات کو گھر میں گھستے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، ان کے جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. عورتوں سے، گھر کی عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں. خوف پھیلایا ہوا ہے. شیرین مزاری، اب شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں، 72 سال کی ہیں، بلڈ پریشر. یہ تیسری دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے. کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے. اور یہی ہماری جنگ ہے. یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں، انصاف کی تحریک. اس کا مطلب کیا ہے؟ رول آف لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں، کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے. جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے. یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ملک کے حالات تو دیکھیں. اکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ سری لنکا سے اب مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے. آج پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں. ایکسپورٹس گر رہی ہیں، یعنی جو ہماری ویلتھ کریشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے. جب ہم گئے تھے انفلیشن، مہنگائی 12.4% پہ تھی، آج 36.4% پہ. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں. تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. یعنی الیکشن جیت کے، الیکشن ہونے ہی نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا، یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے. سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے. تو میں ساروں کو آج صرف اوپننگ آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں ہو کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینیبل ہے. یہ سچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نظام زیادہ دیر، یہ جو ظلم کا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا. جی جبران. بالکل بالکل جی ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں میوش کون سا کوشچن نہیں ہے میرے پاس، کچھ میسیجز کی امانتیں ہیں اور چھوٹا سا ایک میسج آپ کے لیے. میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے کہ جن کا بچپن بزرگوں سے نا جنگ آزادی کی کہانیاں، قدرت شدہ صحافت کی اسٹوریز پڑھتے ہوئے گزرا ہے. میری ہمیشہ میرے نانا سے نا یہی قربانیوں اور آزادی کو دیکھ کے تکرار ہوتی رہتی تھی کہ اگر اس کی مان لیتے تو بچ جاتے. یہ کیا تو کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹے پوری فیملی تھی تو کیوں اس کو ان کا خیال نہیں کیا. تو اس وقت وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے قائد اعظم پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں کر دیتا. تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آرام سے ملتی ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت ضروری ہے. تو پچھلے 1 سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات تھی نا کہ آزادی کی قدر، وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر میں خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. یہ لفظ آزادی، قربانی، جلسہ، قرارداد، گرفتاریاں، ظلم، یہ ہمارے لیے نا پہلے سے محض لفظ تھے اور اب جو ہے نا یہ محسوس ہوتے ہیں. جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارے فونوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں نا وہ ہمارے دلوں میں، اور اس کا وہ
में से कुछ ज़बानें जो है ना वो मसलहतन खामोश हो गई हैं या करवा दी गई हैं, लेकिन ये खामोशी बस वक्ती है। इलेक्शन अनाउंस होने की देर है। वो तहज्जुद में पाकिस्तान में बैठी खान साहब का हिसार बनाती हुई या तस्वीर पढ़ती हुई नाज़िश हो या आपका हिसार बनाती हुई नहीं है, आपकी तकरीर और खिताबात का अंग्रेजी में तर्जुमा करती हुई सोफिया हो या गोलियों से रिकवर करता हुआ वसीम, महीने भर की कैद के बाद रहा होने वाला बेगुनाह हो या स्पेस में अपने घर पर से पीटीआई का झंडा उतरने पर दुख करने वाला दाऊद, पीटीआई के झंडे में दफन होने की ख्वाहिश करने वाला नईम हो या खौफ के बुत तोड़ने वाली नसरीन, अस्मा, अली, अहमद, मोमिना, समन, साजिद, बिलाल, नईम, कमर, सबा, कौसर, निकल, जुमरत, लैला, हम सब बूढ़े पे वतन दहशतगर्द आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जहाँ तक मैं हूँ, मैं और मेरा आपसे जो वादा था कि मैं और मेरी बहन हर साल शौकत खाना में वॉलंटियर करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे पोछा भी लगाना पड़े। बस नया पाकिस्तान बना और मैंने अपना सामान पैक किया और मैं शौकत खाना एज अ वॉलंटियर मौजूद हुई। जी मैं ज़रा दो छोटे कमेंट्स करना चाहता हूँ आपने जो कभी बात की। देखिए, मेरी नज़र में गुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। और मैं क्योंकि पहली जनरेशन पाकिस्तान आज़ाद था, मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान थे, कैसे अंग्रेज़ के लिए एक कानून होता था, बाकी यानी जो हम यहाँ के बाशिंदे थे, हमें मेंटली तौर पे हमें ये बताया गया था कि तुम कमज़ोर हो, तुम इनसे कम हो, एहसास कमतरी डाला गया था। तो वो उन कहानियों से मैं बड़ा हुआ था और मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि जो गुलामी की ज़िंदगी है वो इंसान का जो पूरा पोटेंशियल है उस पर कभी वो ऊपर आ ही नहीं, उसकी परवाज ऊपर ही नहीं हो सकती। इलामा इकबाल वो इस चीज़ को समझ गए थे। उन्होंने किस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को और जो हमारे दीन को कैसे उन्होंने जोड़ा इसके साथ कि जो शाहीन है वो उसकी परवाज ऊपर जाती तब है जब वो जंजीरें तोड़ देता। तो मैं जब बड़ा हो रहा था, मैं हमेशा सोचता था कि बहादुर शाह जफर अगर वो लड़ के मर जाता अंग्रेजों से तो उसका बड़ा नाम होना था, लेकिन उसने उनकी गुलामी कबूल कर ली और जो उससे एंड में हुआ, उसके बेटों का सामने अंग्रेजों ने सब एक एक बेटे को उनके सामने कत्ल किया। फिर रंगून में जाके वो और अपनी बीवी के साथ बाकी जिंदगी गुजारी। तो उससे तो मौत बेहतर थी। तो हम टीपू सुल्तान को क्यों याद रखते हैं? क्यों? उसको मौका था कि वो जब चारों तरफ से घिर गया था वो जा सकता था, वो भी अपनी जान बचा के निकल सकता था, लेकिन इसलिए हम याद करते हैं उसको कि उसने कहा कि उसका बड़ा गीत, शेर का एक दिन से गीदड़ के 1000 दिन से ज्यादा बेहतर है। तो वो आज तक हम उसे क्यों याद करते हैं? क्योंकि और सबसे आखिर में चीज ये है कि आजादी के ऊपर अल्लाह ने कितना जोर दिया। जो अपनी आजादी की जंग लड़ते अल्लाह ने शहीद का रुतबा दिया है। शहीद का रुतबा पैगंबरों के बाद है हमारे दीन में, इतना बड़ा उसका रुतबा है। सो इसके लिए क्यों अल्लाह ने इतनी हमें आजादी के ऊपर क्यों इतना जोर दिया? और ला इलाहा इल्लल्लाह ये क्यों है इतना? इसलिए कि इंसान बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बन ही नहीं सकता जब तक वो आजाद ना हो। जी जिब्रान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्पीकर्स हैं, प्लीज क्वेश्चन शॉर्ट रखें और एक ही क्वेश्चन रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। तो अरसलान, आप नेक्स्ट पे अमल जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, अरसलान क्लोज बात यूके से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, किसी की माँ को उठाया जा रहा है, किसी की बहन को, मतलब कि ये इम्पैक्ट बच्चों तक जाएगा, अगली जनरेशन तक जाएगा। ये जो अभी जो करंट माफी, ये कैसे इस चीज़ों से मतलब कि कहाँ पे जाके रुकेंगी और ये इनसे
मतलब कि कैसे वापस ये नफरत को कैसे खत्म करें? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि एक पॉइंट होता है ना कि यहाँ पे आके ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और कुछ कोई दूसरा सवाल है कि और दूसरा खान साहब आपके साथ खड़े हैं, चाहे दिन हो रात हो, बिहाइंड यू स्किप ऑलवेज। देखिए, इसका सिर्फ मैं आपको ये कहूँ कि मैंने अपने माशरे को कभी इतना नीचे गिरते नहीं देखा। मैंने कभी घर की औरतों के ऊपर ये सलूक नहीं देखा, और ऐसे लगता है कि खौफ फैलाने के लिए किया जा रहा है। देखें, मैं हमेशा इस्लाम की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो करबला में हुई। बहुत, यानी मुसलमानों के लिए इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं थी जो करबला में हुई। तो करबला की ट्रेजेडी के पीछे क्या था, क्यों होने दी? कूफा के लोग क्यों नहीं मदद करने आए? यजीद का खौफ था, उसके खौफ की वजह से वो राय हक पे खड़ने होने से डर गए। देखिए, ये खौफ फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। लोगों के घरों के अंदर जब घुसते हैं, 30-40 लोग घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं, लोग घबरा जाते हैं। लोग अपने ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी घर की औरतों को जिस तरह ये कर रहे हैं, ऐसे कभी हुआ नहीं है, और किसी और माशरे में ऐसे नहीं हुआ। यानी मुसलमान माशरे में तो मैं नहीं जानता कभी ऐसे हुआ। तो ये जान के फिजा बनाई जा रही है कि इमरान खान को जब फिर से उठाएंगे तो उस वक्त लोग इतने डर जाएंगे कि वो कुछ करेंगे भी नहीं, चुप करके बेचारे सहम के बैठ जाएंगे। ये फिजा बनाई जा रही है, और ताकि हम कबूल कर लें ये जो आने वाला वक्त है कि ये चोर और ये जो सारे मिलके ये जो मुल्क के ऊपर बैठ गए आके, ताकि हम चुप करके इनकी गुलामी कबूल कर लें। ये सारा फिजा बनाई जा रही है खौफ की। थैंक यू जी। अमल, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। Assalamu alaikum Khan Sahab, hope you're doing well. My question is that आपकी क्या स्ट्रैटेजी है प्रोविंशियल इलेक्शंस पंजाब और केपी के हवाले से? थैंक यू। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट पे केस लगा हुआ है, और चीफ जस्टिस साहब और उनका बेंच फैसला करेगा, क्योंकि आइन तो टूट चुका है। आइन के अंदर तो वाज़ेह था 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। जैसी असेंबली आप डिसॉल्व करते हैं तो 90 दिन में इलेक्शन होना है। ये तो, इससे तो सारी जजेस मुत्तफिक है, सारी लीगल कम्युनिटी मुत्तफिक है। 15 के सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो सब कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस खौफ से कि इन्होंने हार जाना है, इन्होंने वो आइन की ब्लेटेंट वायलेशन की है। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का कहा था कि पंजाब में इलेक्शन होने में नहीं करवाया। अब कल देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन देखें, एक दफा आपका आइन टूट जाता है, ये प्लीज मेरी बात याद रखें। ऐसे है, आइन मुल्क के कानून तय करता है कि मुल्क के चलना कैसे है। आइन 1970 में, सारी 1973 में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के पाकिस्तान का आइन बनाया। अब वो आइन जब आपका टूटता है, उससे फिर क्या होता है? जो ताकतवर है फिर वो जो करना चाहता है करता है, क्योंकि नजरिया जरूरत हुई, आइन टूट गया। जब भी नजरिया जरूरत आती है तो ताकतवर अपना फैसला बनवा लेता है। जब भी नजरिया जरूरत होती है तो इसका मतलब कि जो ताकतवर है वो फैसला करता है कि कौन से आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी नहीं माननी। तो इस वक्त जो ताकतवर है, ये जो सारी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर चला रहा है मुल्क को, इन्होंने फैसला कर दिया है कि अभी इलेक्शंस नहीं करवाने, क्योंकि अगर अभी इलेक्शंस होंगे तो पीटीआई जीत जाएगी। लिहाजा पीटीआई को बाहर करने के लिए इलेक्शंस ही ना करवाओ, उसमें आइन टूटता है, आइन टूट जाए। तो इस वक्त ये सिचुएशन बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारा जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो तबाह होता जा रहा है। अदालतें फैसला करती हैं, जिस तरह मैंने कहा, शीरीन को 2 दफा अदालत ने कहा कि इसको रिहा करो, बेल देती हैं, वो फिर पकड़ लेते हैं उसको। हमारे कारकुन वो रिहा होते हैं, बेल मिलती है, उनको फिर पकड़ लेते हैं और किसी और केस पे अंदर डाल देते हैं। जब अदालत कहती है कि इमरान रियाज को हमारे सामने लेके आओ,
وہ لے کے نہیں آتے اس کو. وہ بیچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں, کئیوں کو پکڑا کوئی ویسے پکڑ لیا, وہ جاتے ہیں. تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے, اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں, قانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقتور تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا, وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے. تو قانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو, اور جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ. اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب, آپ سارے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ امریکہ بیٹھے ہیں, یورپ بیٹھے ہیں, وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹتا, ہاں تعلیم کے لیے کہیں جاتے ہیں, لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ قانون کے اوپر چلیں, آپ آزاد ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں, وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی. تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے کمرے میں گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی. اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں, آزاد معاشرے ہیں. فرانس کے اندر پیٹرول بمز مار رہے ہیں ڈیمونسٹریٹ, سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرول بم مار رہے ہیں, ایک گولی چلی ہے, یا 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا, کتنے اور 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک. ملک کے شہری پرامن احتجاج کرتے ہوئے شہید کیے گئے ہیں, انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک. اور صرف ایک ہی ہے جی, کور کمانڈر گھر جلا دیا, اس کے اوپر بھی انکوائری نہیں ہوئی. سی سی ٹی وی کیمراز وہاں لگے ہوں گے, ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس نے جلایا تھا گھر, کس نے ابھی دروازہ کھولا تو پہلے سے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے, کون تھا بیچ میں؟ یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے, اور صرف کانسپریسی اس کی آڑ لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت. جی مہک آپ ہو سکتی ہیں, مہک پہلے تو یہ بتائیے کہ کہاں سے ہیں اور تو پتہ چلے تھوڑا کانٹیکٹ ہو. جی السلام علیکم, سب کو بہت بہت سلام. میرا نام مہک ہے, میں کراچی سے ہوں اور میں یو کے میں رہتی ہوں. خان صاحب السلام علیکم, پوری قوم کی دعائیں سلام آپ کے ساتھ ہے, آپ ہماری حکومت ہے. خان صاحب مجھے, میں آپ کو بتاؤں, آپ جب بولتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے, ہم اپنی کمر کس کے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے یہ پورے منظم طریقے سے پی ٹی آئی کو اور تنقید کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, خان صاحب ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب بیٹھیں آپ ہمیں بلٹ پوائنٹس دیں, اور بلٹ پوائنٹ کو ہم فالو کریں, اور اس کو پوری طرح سے ایسے کاؤنٹر کیا جائے کہ پوری قوم ایک ساتھ ایک دفعہ ضرور گھروں سے باہر نکل آئے. اور میں نے ایک دوسری بات ایک چھوٹی سی یہ کہنی تھی خان صاحب, کہ کراچی اور سندھ آپ کا منتظر ہے. خان صاحب آپ کچھ ایک دفعہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کیجیے, وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں. اور میں بس ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی, قوم کی مائیں, بیٹیاں, بزرگ, ایک ایک فرد آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہے. خان صاحب آگے آنے والے بچے بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں. بس مجھے اتنا کہنا تھا, بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک کامنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں پلیز, اور میں اپنی ساری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, دیکھیں پلیز ایک میری بات سنیں. جب آپ کو ہم تقریباً آپ 25 کروڑ لوگ ہو گئے میرے خیال میں, جو لیٹسٹ سینسس آئی ہے 25 کروڑ ہو گئے, 30 کروڑ ہو گئے, مجھے پوری طرح آئیڈیا نہیں, 25 کروڑ ہو گئے. 25 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں بن کے نہیں رہ سکتے. 25 کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی, وہ گھروں میں گھس گئے, اور یہ بڑے, یعنی پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں, میں نہیں سمجھتا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہے کیا ہے کہ لوگ سہم جائیں, ڈر جائیں. فیملیز ہوتی ہیں, گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں, ان کا کیا بنے گا. لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے, اس کے کیریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو, اور بار بار ٹیسٹ کرے گا. یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے اللہ, یہ انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, اور رزق میرے ہاتھ میں ہے,
یہ تین چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہیں تو اس نے اصل میں آپ سب کو آزاد کر دیا. کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے, اب گھروں میں گھس جائیں گے جی. بشرا بیگم اکیلی گھر میں, 2 دفعہ انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا, جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی. تو یہی تھا نا کہ جی دیکھیں کتنا برا, ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چاروں طرف. لیکن میرا یہ ایمان ہے اور بشرا بیگم کا بھی یہ ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے, ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں, سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت, 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب فیصلہ, جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں, اس لیے میں ایک آزاد انسان ہوں. میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی, غلاموں کی کوئی ڈیسٹینی نہیں ہوتی. غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے. تو آزاد اپنے آپ کو کریں ان چیزوں سے. یہ جو خوف پھیلائے جا رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے, یہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں اتنے جیل ہی نہیں ہیں, ہمارے باغ ہی جیل بھر چکے ہیں, ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے اتنی. یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آ کے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا. بے شک بے شک. جی نیکسٹ ہیں ویلیج ٹومیٹوز, آپ بولیں پھر نیکسٹ. السلام علیکم عمران خان and everybody on the session. السلام علیکم پاکستان. All I just wanted to say, میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, you're doing brilliantly. Imran Khan yourself and each and every Pakistani بہت اچھا کر رہے ہیں, and I think our best act is yet to follow. I just want to echo exactly what you said. There's nothing to be scared of. Obviously Pakistan میں بھی clampdown ہے, so non-resident Pakistanis have to pull their act together. And beyond the protests, I think we need to look everything within the legislative means, to take the conscience of the world, given the human rights atrocities that are happening across the board. Imran Khan, I also want to send a note of love to your wife. I'm sure, both of you as a couple must be going through a lot. Allah آپ کو سلامت رکھے. You're doing brilliantly, and everyone in Pakistan آپ کی ٹیم کرے. ہم لوگ بہت قریب ہیں. We are very close yet so far. So just stand tall, stand mighty, and walk softly, as I keep saying, voice of the people. And it's very much within our reach. Thank you so much. Thank you. میں بالکل بشرا بیگم کا آپ کا دے دوں گا ان کے آپ کی گڈ وشز, لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ہے, ان کو اللہ پہ اتنا ایمان ہے, اس کو کوئی انفیز رہتی ہے وہ تو, بلکہ میں کئی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں. لیکن دیکھیں آخری چیز بول جی میرے ہسبینڈ انڈیا سے ہیں, and I think he keeps telling me that he's in love with, like he likes you as a sportsman, but he keeps saying کہ عمران خان ہمیں دے دو. میں نے کہا تھا عمران خان تو نہیں ملنے والا, یارڈ سے لگی ہوئی ہے, باقی شریف زرداری لے جاؤ جتنوں کو لے کے جانا ہے, but they want you, we are not giving you. So you neither yourself or this country is not running. ہاں دیکھو, ہم اپنے ہسبینڈ کو کہہ دو, اب دیکھو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے کہہ دو, اس سے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے, ہم ان کے اوپر بھی اتنا ظلم نہیں کروا سکتے. وہ دینا ہی نہیں چاہتے, بٹ میرے ادھر ایک اسپینش کولیگ ہے, ایک افغانی اور ایک انڈین اور ایک انگلش ہے. I'm at my workplace. They're sending their very best to you. So, Thank you. Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We're not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. God bless. Allah Hafiz. جی بہت بہت شکریہ. کولا آپ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. اور خان صاحب میں کولا چودھری, میں وہ دہشت گرد ہوں جس نے ٹویٹ کیا تھا کہ پنڈی اسلام آباد والے GSU پہنچے
اور میں راستے میں ہوں. اور اس کے بعد میرے گھر میں جو ہوا پولیس ریڈ ہوا اور میری بیٹی کو مارا, میرے پاپا کو لے گئے, اور ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پولیس ریڈ ہو چکا ہے میرے گھر میں. اور میں میری طرح اور بھی بہت ساری پلک, سنم اور طیبہ تو جیل میں ہے. ان لوگوں کے لیے مطلب اتنا مشکل ہو گیا. میں جیل سے جانے سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے ساتھ کچھ اتنا برا کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ, اور ان کو مار رہے ہیں. اور مطلب میں نے خود دیکھے تھے ڈنڈے, ہمیں بھی مارے تھے وہاں پہ, اور خواتین کو جو پولیس ہے انہوں نے ڈنڈے مارے تھے. اور ہمیں جیل میں جانے سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہماری عزت کو خراب کریں گے. اور خان صاحب ہم تو جھوٹی ہیں, آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے, تو ہم لوگ تو ان کے آگے جھوٹی ہیں, ہمارے ساتھ کیا کریں گے, ہم اس سب سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے پاورز کو, جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی اپنی زندگی میں خواتین کو ایسے ٹریٹ کرتے کسی کو نہیں دیکھا. پروٹیسٹ کر رہی ہیں عورتیں, پرامن پروٹیسٹ کر رہی ہیں. جس طرح انہوں نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا, جو دھکے مارا, جو کیا, یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے. یہ کوئی عجیب سا ذہن آ گیا پاکستان میں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ڈنڈے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا کر دینا. یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو, جو بھی آپ نے بات کی, تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل, عورتوں کے لیے خاص طور پہ, کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت. میرے لیے سب سے تکلیف دہ ہے کہ ان کے اوپر وہ, یعنی پہلی دفعہ عورتیں نے اتنی تعداد میں پولیٹکس میں شرکت کی ہے. پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس موومنٹ کا کہ اپنے آپ کو آزاد, حقیقی آزادی, پھر میں کوالیفائی کر دوں, حقیقی آزادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ایک ملک کا نظام, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے. وہ لوگ پھر آزاد ہو جاتے ہیں, وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا. تو سب کے لیے ایک چیز سن لیں, رول آف لا انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 129 ہے. 140 میں سے 129 ہے. ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں, ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے, خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے, جبکہ آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں جب قانون کی حکمرانی نہیں ہے, جب طاقت کی حکمرانی ہے, طاقتور قانون سے اوپر چلا جائے, چوری کرے تو NRO لے جائے, کمزور بیچارے اس کے بنیادی حقوق نہ ہو, جس طرح عورتوں کا, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے the right to protest. آپ ایک پرامن مظاہرہ, چاہے وہ GHQ کے سامنے ہو, چاہے جدھر مرضی ہو, کنٹونمنٹ میں ہو, یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے. اس میں کوئی جرم نہیں ہے. جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے, جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے وہ جرم ہے. جرم ہے آپ جلاؤ گھراؤ کریں, وہ جرم ہے. جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں, جنہوں نے بھی جلایا, یہ جرم ہے. لیکن پرامن احتجاج جرم نہیں ہے. تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بالکل, اب میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کمیونسٹ تھی اس کو ختم کر دیا. یہ بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پرامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. کون سی, اچھا مجھے بتائیں, جب عورتیں آپ کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں احتجاج پہ, تو وہ انتشار تو ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے. آپ نے دیکھا پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی ٹریننگ دیکھیں, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. ہماری تو, اچھا پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم واحد پارٹی جو کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو, باقی سب بھاگ رہے ہیں. سو میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے, آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں. ایمان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے, پھر وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے, انشاءاللہ.
ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن بار بار آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو ٹک ٹاک پہ جو بیسکلی ٹک ٹاک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے، آج تو ایک آرٹیکل کیا دور میں بہت جیسے آپ کا بہت زیادہ سپورٹ ہے اور نمبرز ٹک ٹاک کے انکریڈیبل ہیں، جیسے مطلب 1:100 تک کا ریشو ہوتا ہے ٹویٹر اور ٹک ٹاک میں. تو یہ بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، جیسے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ بایو میٹرکس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک والا جو ایک سین ہے، پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک ہوا میں جب فیس بلند کرتے ہیں تو اس کی اتنی ساری ویڈیو ہیں بچوں نے انیکٹ کی ہوئی ہے. تو سب چاہتے ہیں بچوں کے لیے آپ کچھ بولیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک جو دیکھ رہی ہوگی آپ کو، جس ایک بچے نے آپ کو ہاتھ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے لیے آپ سپر مین ہیں. تو کیا کہیں گے بچوں کے بارے میں، بچوں کا جو سپورٹ ہے؟ دیکھیے، مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ، کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت اتنا قانون ہے، اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے، ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت، جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے. تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو، اور جمہوریت ہماری خطرے میں، یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے، آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے، کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانا صوبے کو میں یہ، یا میں برادری سسٹم نکل جائے. یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹم میں، ایک قوم بن جائے. اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم. اس وقت جو ہماری یوتھ ہے، اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنس آ گئی ہے، ایسا شعور آ گیا، اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز، بلکہ یوتھ سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویژول ہے، اس میں پڑھنا نہیں پڑتا، یعنی بچے ویژولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ جو شعور، یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر. کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے، جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح برطانیہ کے اندر، ایک منٹ سنو لاسٹ چیز، برطانیہ میں جب انہوں نے عراق وار میں گئے تو 20 لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے کہ ناانصافی ہو رہی ہے عراق کے لوگوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے زندہ قوم. جی جبران. جی نہیں بالکل بے شک. اچھا، جو ہاتھ کھڑا کیے ہوئے وہ نیچے کر لیں. آپ آ چکے ہیں، آپ اسپیکر پہ تو کی باری آ جائے گی. جی ایک حماد، آپ نیکسٹ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. جی بھائی. خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، تو اگر انصاف ہی نہیں مل سکے گا تو ہم کس طرف دیکھیں گے اس چیز کو؟ اس کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے، کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا، ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے. ایک جسٹس منیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا، نظریہ ضرورت پہ. پھر سے میں بتا دوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی، یعنی قانون کی حکمرانی نہیں، طاقت کی حکمرانی. تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا. حالانکہ جسٹس منیر بڑا قابل آدمی تھا، لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. تو ادھر سے ہم غلط راستے پر، بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ہمارے ملک کی جو رول آف لا اور جمہوریت کو چلنے نہیں دیا. لیکن ہوا کیا کہ 2007 کے اندر ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی، جس میں بھی جیل میں گیا. وہ کیا تھی
وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے اور سب مل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی، عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی. اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو شریف مافیا ہے، انہوں نے پوری کوشش کیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی. انہوں نے ہی جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا 97 میں، انہوں نے اس کو، کیونکہ وہ آزاد چیف جسٹس تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کرے. اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرا اب سن لے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا. کیوں کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک آزاد دکھا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم بننا شروع ہو گیا. اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس یا یہ جو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل سیولینز کا، اور یہ جو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے ہیں، یہ جو جیلوں میں ایک دفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے، اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں. عدالت کہتی ہے اس آدمی کو پروڈیوس کرو، عمران ریاض کو، وہ پروڈیوس نہیں کرتے. تو یہ اوپن جو ڈیفائنس ہو رہی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گی. یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ. وہ جو تقسیم ہوئے ہیں، دونوں طرف بڑے زبردست ججز ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں، تکڑے ججز ہیں پاکستان کے. میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس طرح کے ججز ہونے میں دونوں طرف. میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملک کی نہیں ہونے دیں گے، وہ سٹینڈ لے لیں گے. جی جبران. جی جی جی. سب سے زیادہ ایک کوشچن آ رہا ہے اکانومی کا، کہ جو ڈالر آئی تھنک 300 کے اوپر ہو گیا اوپن مارکیٹ میں، جو آئی ایم ایف کی ڈیل کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں اکانومی، کیا حقیقت ہے اکانومی کی اس وقت؟ دیکھیں جبران، سارے جو ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ عرب ملک ہیں، چاہے وہ چین ہیں، وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرو تاکہ اکانومی ٹھیک ہو، تاکہ معیشت کے اندر استحکام آئے. سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. میں یہ 1 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. میں بار بار ایک چیز دہرا رہا ہوں کہ الیکشنز کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن تو جب بھی ہوں انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ آج آپ الیکشن کروا کے سیاسی طور پہ استحکام پیدا کریں. سب کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کو بار بار آفرز دی. میں ہر وقت کہتا رہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ملک کو ہم صحیح طرف لگائیں. الیکشنز ہوں، ملک کو ہم اس کو سٹیبلٹی لے کے آئیں اور پھر اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو. لیکن ادھر اتنا بڑا خوف چھایا ہوا ہے کہ وہ جب ہم بات کرنے کی آگے کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ وہ بات چیت آگے نہ بڑھے. کیونکہ ان کا انٹرسٹ، وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب عمران خان جیت نہ سکے یا پی ٹی آئی جیت نہ سکے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے الیکشن نہ ہو تو ہم آگے بڑھیں کیسے، یعنی بات چیت کیسے آگے بڑھے. ہم نے اپنی ٹیم بنائی نیگوسیشن کے لیے. شاہ محمود قریشی تھے، فواد چودھری تھے اور ڈاکٹر علی ظفر تھے ہمارے جو وکیل ہیں. ہم اپنی ٹیم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب پختونخوا علی امین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. پھر ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جب بات کرنے کو، میں پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے گھر کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں. یعنی یہ تو پلان کر کے ہو رہا ہے کہ بات چیت کامیابی نہ ہو. اور میں صرف آپ کو اس کا جواب ایک اور دے دوں کہ جب مجیب الرحمان نے بار بار مجیب الرحمان نے کوشش کی کہ یہ اور ذوالفقار علی بھٹو سے بات ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹے. وہ اپنے 6 پوائنٹس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار. وہ بات ہی نہیں کرتے تھے اس سے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ بات چیت کامیاب ہو. ہمارا بھی وہی حال ہے اس وقت. لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے نا، وہ بڑی سیریس ہے.
دیکھیں اکانومی جو ہے نا، اکانومی ہمارے اس وقت بہت مشکل حالات میں پھنس گئی ہے. آئی ایم ایف جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کنڈیشنز جن کی کنڈیشنز ہم امپلیمنٹ کریں، وہ یہ گورنمنٹ ڈر رہی ہے کرتے ہوئے، کیونکہ آگے ہی لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ اور سختی کر ہی نہیں سکتے. جب تک وہ کنڈیشنز نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے، وہ پیسہ نہیں دیں گے، روپیہ گرتا جائے گا، روپیہ گرتا جائے گا، مہنگائی بڑھتی جائے گی، اور مہنگائی سے بھی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں. پاکستان کے اندر لوگ سارے ڈالر لینا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ روپیہ اگر گرے گا تو ڈالر میں انویسٹ کرو. سو انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر خریدنے شروع ہو گئے، یا ملک سے پیسہ باہر بھیجنا شروع کر دیا. پیسہ ہی نہیں باہر جا رہا. ہمارے 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. 10% شوکت خانم کے جو کنسلٹنٹس ہیں آدھے چھوڑ کے چلے گئے، آدھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں. تو اس میں ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کا ہی نہیں سوچ رہے ہیں، وہ تو صرف سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے ساری ڈیموکریسی کو تباہ کر رہے ہیں. جی جی بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ کوشچن معروف حسین. السلام علیکم خان صاحب، معروف بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی معروف. خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ہم کنوینس ہیں کہ جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب پری پلان تھا، اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں جو ہر کام میں 2 نمبری میں جو ہے نمبر 1 رہتی ہیں. لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیس اسٹیشن جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں پاکستان میں سب کو یہ لسٹیں دی گئی ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب جو لوگ ٹھیک ہے لاہور میں تھے وہ اس جو ہے نا احتجاج میں شامل تھے، لیکن جو لوگ ملتان سے تھے یا مظفر گڑھ سے تھے، دور دراز علاقوں سے تھے، وہاں بھی لسٹیں ہو جائے گی ہیں کہ جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب آپ ایک سنگل وائس رہے گی اس ٹائم پہ جو آپ اس ڈے کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا آپ کی یوٹیوب پہ جو ہے آپ اسپیچ کر رہے ہیں، تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیے میں معروف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو بھی یہ کر رہا ہے نا، اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو نہ پالیٹکس کی سمجھ ہے، نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے، نہ اس کو ہیومن بیہیویئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک 70% سے اوپر ہے. اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر 2/3 اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے، کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بینک بڑا ہے، کم نہیں ہوا. یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ کریک ڈاؤن کیا ہے، لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں انہوں نے بلڈنگز جلا دی، گرا دی، یہ جو بھی کیا، لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں. جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا ہی نہیں ہے. پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان کتنا بڑا دہشت گرد، 50 سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے. یہ جو مرضی کر لیں، لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ اس نے فلانا کر دیا، یہ کر دیا، دہشت گردی، کرپشن، جو بھی کرے. لوگ تو جانتے ہیں مجھے، اور لوگ تحریک انصاف کو 27 سال سے جانتے ہیں. ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے، کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملیز جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں، وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی؟ تو لوگ یہ بلیو نہیں کر رہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا. یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو. ساری سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی. کیا اس سے پارٹی؟ اچھا لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے، ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو. کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں 5 6 8 9 مجھے نہیں ابھی پتا، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ہم پالیٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں.
تو میرا سوال یہ ہے, یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے, مجھے یہ سوال کہ کبھی اس چیز سے پارٹی ختم ہوگی؟ یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں, یہ جتنا آپ دبا رہے ہیں اسپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے, کہ وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں. ووٹ بینک کیسے ختم ہوگا؟ کیا آپ کروڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. چیزیں نہیں, آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں, وہ تو 1 سال سے کیا ہوا میڈیا کو کنٹرول, مجھے تو آنے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر, میرے تو اب سب لائیو سب کچھ ختم کر دیا ہے. لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ کیا الیکشن کروا دیں کل, آپ یہ جو مرضی کریں, میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں, چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چلے جائیں. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے, کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے نا. ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں, اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے. تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے, پارٹی ختم ہوتی ہے. اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا. بالکل بالکل. فیاض خان صاحب, مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا, لیکن 15 منٹ اور اگر آپ سے ریکویسٹ ہے, کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں, تو 15 منٹ اور اگر دے سکیں. جی 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 تھینک فیاض, آپ نیکسٹ, اور جو بول چکے ہیں وہ مائک لیو کر دیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب, فیاض کیا بات کر رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. خان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے, پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چل رہا ہے, تو اگر اس ملک کی امید کسی سے وابستہ ہے تو آپ کے ساتھ ہے. خان صاحب, ہم وہ جنریشن ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ساتھ چلا, ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی, ہماری دنیا ویڈیو گیمس, میوزک کنسرٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور آج خان صاحب صورتحال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے, پتہ نہیں اس دوران کیا ہو گیا. تو خان صاحب, آپ اپنا خیال رکھیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے, جن کا کام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا, وہ تو انہوں نے نہیں کروائے, اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جتنی بھی انتظامی کارروائی اور وہ یہی کروا رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل انلیگل ہو چکی ہے. اس کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا تھا, وہ انہوں نے نہیں کروایا, اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اور انہوں نے ان کو تو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ تو پراکسیز ہیں, یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے تو کبھی ملک کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا جو کسی کے اوپر, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. تو ان کے اوپر تو بعد میں انشاءاللہ موقع ملے گا. ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے, آئی جیز کے اوپر, یہ جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے. ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر. تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی ابھی کرنا کر لیں, بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے. دیکھیں, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, تاکہ کیوں کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں, تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں, اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں, حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے, میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں, وہ بھی بیل پہ ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا, تو کسی چیز پر مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ. اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا, تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں, سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا, تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ گے کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں, ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی, ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے, فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں.
ان کی سیرت کے اوپر, ان کی کوالٹیز کے اوپر, کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی. اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی دینی سائڈ, لیکن ان کی زندگی, ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ 2000, یہ یاد رکھیں اپڈیٹس, دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی, اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی, مئی 2019 میں. یہ ڈیٹس یاد رکھیں. اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں, جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیوں؟ کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ, ان کا انٹرسٹ ہے. تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے. مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں. تو وہ ٹرسٹی بن گئے. اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا, کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی, کوئی ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتا, کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے. وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے. اب یہ ذرا غور سے سنیں. یہ مئی میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے, بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے. جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے. وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے, وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں, آڈٹ ہیں, سب کچھ اویلیبل ہے نیب کے پاس. اب ہوتا کیا ہے کہ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا, جس کو NCA کہتے ہیں, ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر. اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے. انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے, یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشن ہیں, ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں. ملک ریاض اور NCA فیصلہ کرتی آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں, اس میں 190 ملین پاؤنڈز, وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے, سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو, وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں. کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو, یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے, 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشل, اگر ملک ریاض اور NCA کے کانفیڈینشل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا. اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکے اب تک, اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی, تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے. پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا, اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا, یا آپ 190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ میں چلا جائے, اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں, اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا, لیکن اگر آپ نہیں جیتتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ تھا فیصلہ. کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے, کبھی اتنا پیسہ آیا نہیں, ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں. اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے. مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے؟ وہ جو 190 ملین ڈالر ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے برا, یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا, وہ دوسری طرف آج آپ جا کے ریٹ کر دیں, آپ نیب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں لے آئے, وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا. اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ القادر کے سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں,
मुझे कैसे फायदा हुआ है? ना मैं कुछ सैलरी लेता हूं, ना कुछ लेता हूं, मुझे किधर से फायदा हुआ है? ये ऐसा है कि शौकत खानम से मुझे फायदा हो रहा है या मैं नमल यूनिवर्सिटी से फायदा हो रहा है? मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी ना कोई सैलरी ड्रॉ करता है, ना उसका मुदाखलत होती है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड चलाता है। ये है केस जिसपे मुझे उन्होंने वहां से अगवा करके रेंजर्स ने पकड़ के उठा के ले गए थे। ये है वो केस कि ना मुझे कोई फायदा है, ना कोई जाती फायदा है, ना वो साबित कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि कैबिनेट में फैसला हुआ आपको पता नहीं। ये समझ जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जब कल पकड़े और इन्होंने सारी चीजें करनी है, ये मैं नैब की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है वो केस। जी खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने का। ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेट होगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, एक सवाल बहुत आ रहा है, वो है अरशद शरीफ की फैमिली जो वेट कर रही है इंसाफ का। आप क्या कर सकते हैं अभी और आगे क्या कर सकेंगे जब इंशाल्लाह आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए, जहां तक मुझे पता है कि अरशद शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और वो सुनने वाले हैं। मुझे नहीं पता अभी तक क्या वजह सुना नहीं गया, क्योंकि ये तो एक पाकिस्तान की, और मुझे अफसोस है कि हमारे जो सहाफ़ी हैं उनका मैं रिएक्शन ही नहीं आया, क्योंकि ये तो यानी इससे ज़्यादा जुल्म जो अरशद शरीफ से हुआ है, इससे, और जो उनकी वालदा की स्टेटमेंट है, उनकी जो बीवी की स्टेटमेंट है, तो इसके ऊपर, और क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दर्ज करवा दिया, इसके ऊपर एक्शन तो कभी ना कभी लिया जाएगा। दूसरा जो इमरान रियाज है, देखिए इमरान रियाज से भी मुझे बहुत फिक्र है उसकी। उसको उठा के ले गए हैं, बार बार अदालत कह रही है पेश करो, और वो पेश नहीं कर रहे। और मुझे खतरा ये है कि उन्होंने उसको इतना तशद्दुद किया उसके ऊपर कि आप उसको रख रहे हैं ताकि उसके जो भी जख्म उसके ठीक हो जाए और फिर जाके अदालत में पेश करें, मुझे लग रहा है। लेकिन ये इससे ज्यादा जुल्म क्या है कि चुन चुन के सहाफियों के ऊपर जो इनकी लाइन फॉलो नहीं करता उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन अमीना पूछ लें। देखिए, ठीक कह रही है, ये ट्रस्टी का मतलब ही नहीं समझ। ट्रस्टी जो होता है ना, जो मैं हूं मसलन शौकत खानम का हूं, नमल का हूं और या अलकादर का, ट्रस्टी कोई पैसा ना तनख्वाह कुछ नहीं ले सकता, उसका कोई हाथ नहीं होता। मसलन अगर कल फैसला हो कि जी खत्म कर रहे हैं अलकादर को, तो वो जो जमीन है वो सारी गवर्नमेंट को जाएगी, वो ट्रस्टी के पास नहीं आती। ये समझने की बात है कि ट्रस्टी का कोई फाइनेंशियल किसी किस्म का उसको फायदा नहीं हो सकता ट्रस्ट से। वो सिर्फ उनका इंटरेस्ट होता है। बुशरा मेरा इंटरेस्ट था, मैं तो रहमतुल्लाह अलैह अथॉरिटी भी बनाई थी। मैं तो समझता हूं कि जब तक हम अपने बच्चों को सीरत नबी नहीं बताएंगे, हम कैरेक्टर बिल्डिंग ही नहीं कर सकते, हम लीडर्स ही नहीं निकाल सकते। तो मैंने तो उसलिए बनाई थी। लेकिन जिस तरह शौकत खानम में 9 अरब रुपया उसका डोनेशन आती है हर साल, 9 अरब रुपया, तो क्या वो मुझे कोई फायदा हो रहा है? वो तो सारा अपने अकाउंट्स हैं, वो सबको पता है। कोई पता चलवाना चाहे, सबको पता है कि किधर पैसा जा रहा है। ऑडिटेड अकाउंट्स है, वही है अलकादर के, वही है नमल यूनिवर्सिटी के। जी वकास, आप पूछ लें नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने पहले बाजवा की फाइल्स वाली स्टोरी की थी, मैं
आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने रिसेंटली टेलीग्राफ वाली स्टोरी पे बोला कि आपका जो करंट आर्मी चीफ हैं जो उस टाइम पे DGISI थे, उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आपकी बेटियों की करप्शन वगैरह के बारे में। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि इशू क्या हुआ जब वो DGISI थे, उनको इवेंचुअली किस लिए रिमूव किया गया? अभी रिसेंटली एक और स्टोरी भी आई है, एक रिसर्चर है सईद आफरीदी, उन्होंने रिपोर्ट की है कि MI ने रिपोर्ट लिखी है कि जो 9 मई को वाक़यात हुए उसमें IB का हाथ था। ये आज की बात स्टोरी है, इस बारे में अगर आप कोई कमेंट करें। देखिए वकास, एक तो आपकी मैंने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग वो जो हकानी को आपने एक्सपोज किया है और ये जो बाजवा हकानी का सरा था, क्योंकि हम सारा वक्त समझते रहे जो साइफर आया था अमेरिका से कि वो अमेरिकन्स ने डिमांड किया था कि इसको हटाओ, लेकिन जब आप ये बाजवा और हकानी का जब ये नेक्सस ढूंढते हैं और कैसे बाजवा ने मेरी हुकूमत ने हायर किया और कैसे पूरी कैंपेन की और उनको पढ़ाया कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है, तो वो फिर उधर से साइफर आया। और दूसरी चीज ये कि देखिए मेरा अभी भी मुझे सारे कहते जी आपकी फौज से लड़ाई है, मुझे वो पूछता CNN के अंदर कि जी तुमने फौज को टेक ऑन कर दिया। देखिए अपनी फौज से कौन लड़ता है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही। यानी अगर मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा तो कोई, मुझे तो कोई बाहर नहीं ना जाना, मेरा तो कोई बाहर प्रॉपर्टी, मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, बाहर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैंने क्या कर, मैं जाऊंगा किधर? और मैं एक आजाद आदमी, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं कभी किसी की गुलामी नहीं की, ना कर सकता, और मेरे लिए गुलामी से बेहतर मौत है। ये अगर ये समझते हैं कि मैं ये जो खौफ की वजह से डरा धमका के लोगों को मैं छोड़ देंगे जी, फलाना छोड़ रहा है, तो किसी तरह मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं तो उससे बेहतर मौत है, मर जाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि गुलाम की कोई जिंदगी नहीं है, जिल्लत है सिर्फ उसकी जिंदगी में। सो देखें, मेरी कभी ना पाकिस्तानी फौज से लड़ाई तब थी ना अब है। मेरी बाजवा से आप यकीन करें इख्तलाफ हुए, क्योंकि मैं अकाउंटेबिलिटी चाहता था, वो नहीं चाहता था, वो अंडरस्टैंडिंग कर बैठा था अंदर सीक्रेटली। वो जब एक्सटेंशन के बाद उसने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी इनके साथ, नून लीग और ये सब के साथ, जरदारी वगैरह के साथ, तो उसने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ड्रॉप कर दिया। मैं मेरी सारा वक्त उससे जो थी, मैं कहता था कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और रूल ऑफ लॉ तब आता है जब ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आए। ये सारे कानून के ऊपर थे, मेरा तो इख्तलाफ है कि, और वो इनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन मेरा फिर भी उसके साथ काम करता रहा। आखिर तक मैं उसके साथ काम करने की पूरी कोशिश की, जब मुझे पता भी था कि मुझे अंडरमाइन कर रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा समझा कि आप एक मुल्क में कभी भी, आप अगर अपनी फौज को कमजोर करते हैं, आप अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। अभी भी जो ये सारा ड्रामा हो रहा है कि जी वो बाहर आ रहा है कि जी इमरान का और आर्मी चीफ का क्या, मेरा उससे क्या इख्तलाफ है? मैं यानी क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है या मैं आर्मी चीफ बनना चाहता हूं, मेरा उससे क्या इख्तलाफ है? मैं तो क्या चाहता हूं, इलेक्शन करवाए ताकि मुल्क इस दलदल से निकले। लेकिन अपेरेंटली उधर से जो मैं सोशल मीडिया पे चीजें सुन रहा हूं कि वहां से बहुत बड़ा इख्तलाफ है, वहां से कोई पता नहीं कि मेरे अगेंस्ट कोई चीज है, वो बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता, उसको पता है कि क्या वजह है। लेकिन अपनी तरफ से मैं ये कहूं कि मैं जब भी अपनी फौज की तनकीद करता हूं, मैं बिल्कुल उस तरह करता हूं जैसे मैं अपने बच्चों को इस्लाह करने के लिए तनकीद करता हूं। कभी मेरी बददियानतदारी नहीं होती, क्योंकि मैंने मुल्क से बाहर नहीं रहना, मेरे डॉलर अरबों डॉलर बाहर नहीं पड़े ताकि मैं मेमो गेट जाके कहूं कि जी जिस तरह वो जरदारी ने हकानी ने से करवाया था, या ये जाके हिंदुस्तान को चुगलियां लगाऊं अपनी फौज की जो नवाज शरीफ कर रहा था नरेंद्र मोदी के साथ। मैंने तो यही रहना है, इसलिए हम अपनी चाहते हैं कि हमारा मुल्क मजबूत डिफेंस हो, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो। जी इमरान, आखिरी चक्कर क्वेश्चन सर, एक बहुत क्वेश्चन ये कि जो खवातीन का रोल है उस पर एक लाइन जरूर बोले कि खवातीन ने क्या एक हिस्ट्री तारीख रकम कर दी है, उसके बारे में छोटा सा कमेंट, और फिर इमरान का क्वेश्चन है। देखिए मैं तो कह बैठा हूं आपको कि जो इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, ये तो घरों के अंदर आ गया।
یہ تو خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس انقلاب میں. آپ کو پتہ ہے جو راجن پور کا ہم الیکشن جیتے ہیں, جو آخری بائی الیکشن تھا, 40,000 ووٹ سے جیتے ہیں, جب انہوں نے پورا ایجنسیز نے ان کی مدد کی. الیکشن کمیشن نے 20,000 ایکسٹرا ووٹ ڈال دیا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو, اس کے باوجود 40,000 سے آ گئے. جب انالیسس کی سب سے بڑا جو عورتوں کا ٹرن آؤٹ تھا, اور راجن پور جیسی جگہ پہ دیہات کے اندر جس تعداد میں خواتین نکلی ہیں, دیکھیں یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے لوگوں کو کبھی کوئی کہہ رہا ہے پارٹی چھوڑو, کبھی کوئی کہہ رہا ہے, یا یہ جو لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے, اس سے کبھی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو, آپ جتنے مرضی لوگ چڑھوا دیں کینڈیڈیٹس کو, جیتنا تو اسی نے ہے, کیونکہ ووٹ بینک اس کا ہے. اور عورتوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل بالکل. اچھا عمران راجہ آپ پوچھ لیں پھر مشکل اس آرڈر اور پھر فیصل. عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان صاحب عمران سے بات کر رہا ہوں افریقہ سے. خان صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے جیسے کروڑوں لوگوں کی طرف سے آپ کو ایک میسیج دوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں. کل آپ کی دیکھی ہے, اور اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو یا میڈیا کے تھرو ڈرا لیا پاکستانیوں کو, ہم لوگ گھبرا گئے ہیں, اب نکلے گا کوئی نہیں, تو یہ ہتھ کنڈے ہم نے فلم ڈراموں میں بھی دیکھے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے سہے بھی ہیں, تو ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. سوال خان صاحب میرا یہ ہے کہ سارا جھگڑا جو اسٹارٹ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ, وہ گرمیوں کے اوپر تھا. ابھی جیسے 14 میں گزر گئی الیکشن کی تاریخ, اور آگے کا بھی کچھ یقینی نہیں ہے کہ یہ الیکشن اب ٹوٹلی ایک یقینی کی صورتحال ہو گئی ہے پنجاب کے اور کے پی کے جو الیکشن تھے. تو سب کو نظر آ رہا ہے یہ لوگ ایک اور فروری تک اس معاملے کو کھینچنا چاہتے ہیں, اکتوبر میں جنرل الیکشن ہی نہیں ہوں گے. تو اس صورت میں آپ کے ایک امکان یا آپ کے ذہن میں کیا اس کی ایک حکمت عملی ہوگی کہ اگر کسی طریقے سے یہ کھینچ لیتے ہیں الیکشن اکتوبر تک اور گرمیاں ہو جاتی ہیں جیسے آلریڈی ہمیں بھگت رہے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لایا ہوگا اس کے اوپر؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو مرضی کر رہی ہیں, آج میری بات یاد رکھیں, جتنے بھی آپ سن رہے ہیں میری بات یاد رکھیں, یہ جو مرضی کر رہی ہیں میچ ہار چکے ہیں, یہ میچ جیت ہی نہیں سکتے. یہ جو مرضی کریں گے جی, شاید ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اگلا چینج سپٹمبر بعد آ جائے گا تو وہ جتا دے گا ان کو. یہ جو بھی دیکھیں, ایک پلیز یاد رکھیں, جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے, وہ انگریزی میں وہ جو فیمس فریز ہے when an idea whose time comes, کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس وقت پاکستان لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں, اور فیصلہ ادھر ہی نہیں کر بیٹھے, وہ ہنزا سے لے کے خیبر سے لے کے آپ کراچی بلوچستان کہیں چلے جائیں لوگ فیصلہ کر بیٹھے. یہ جب بھی الیکشن ہونا ہے انہوں نے اڑ جانا ہے, جو مرضی حربہ استعمال کر لیں. اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن کے اندر پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کرے. کتنے لوگ کرش کر لیں گے؟ 10,000 جیلوں میں ڈال دیے, 10,000 اور ڈال دیں گے, وہ اور ڈال دیں گے نا, مجھے جیل میں ڈال دیں گے. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا, کیونکہ پارٹی کا جب تک ووٹ بینک ہے, اب جو مرضی کر لیں وہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب الیکشن ہو گیا, ابھی چپ کر کے بھی جو لوگ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو آج ان کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آج ہم فکر نہ کریں آپ کے ساتھ ہیں, اور سارے ان کو خوش بھی کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, جیسی الیکشن آئے گا انہوں نے ان کے اگینسٹ ووٹ دینی. بالکل, آئی تھنک اسی کو امید کر رہے ہیں سب کہ الیکشن ہو. فیصل نیکسٹ, اور جو بول چکے وہ پلیز مائک ریلیز کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. فیصل یو کے سے بول رہا ہوں. جی فیصل. خان صاحب, جس طرح کل پھر دوبارہ گرفتاری کی چانسز ہے, تو خدا نہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اگلا پلان کیا ہوگا کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ تو سارا گرفتار ہے آلریڈی. دیکھیے اس کی فکر نہ کریں, جب جتنی بھی گرفتاریاں ہوگی, اور مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو بھی کریں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا. لوگ اگر اتنی تعداد
लोग नहीं भी निकलेंगे, और मैं कहूँगा कि लोगों ने निकलना है पुरअमन रहे, ये मैंने हमेशा कहा, क्योंकि जब आप पुरअमन नहीं होते इनको मौका मिल जाता है, जिस तरह इनको मौका मिल गया ये जो कोर कमांडर का घर जला है उसको मौका मिल गया कि सारी पार्टी के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दो, तो इनको मौका मिल जाएगा। हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन होने चाहिए और इसकी कोई फिक्र ना करें, अगर मैं जेल में चला जाता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेंटली तो तैयार हूँ। ऐसा कुछ हो खान साहब, आप हमेशा जब भी मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में पूछता हूँ कि क्या हालात है सिक्योरिटी के और ना ले चांस ना जाए, तो आप हमेशा हमें हौसला देते हैं। क्वेश्चन होगा तो काफी लोग हमें हर स्पेस में ये पूछते हैं खान साहब की सिक्योरिटी, खान साहब को प्लीज बोले केयरफुल है, उनको एक लाइन में जवाब प्लीज दे दें। आपकी लाइफ की बहुत फिक्र है लोगों को। देखिए, जो मैं आज आपके सामने जिंदा हूं, आपका ख्याल है किसी सिक्योरिटी ने मुझे जिंदा रखा हुआ है? यानी जो वो हुआ है वजीराबाद में, 3 गनमैन थे, 3 गनमैन, और एक ने जो पास से मारा था वो इब्तिसाम एक हीरो निकला, उसने ऊपर हाथ ना रखता तो सारी गोलियां ऊपर लग जानी थी, पास ही तो खड़ा था वो नीचे, तो उसकी टांगों पे गोलियां लगी और टांगों पे लगी तो गिर गया, तो ऊपर से जो सामने गोलियां चलाई वो ऊपर से निकल गई। तो ये अल्लाह ही बचाता है ना। असल में तो आपको इत्मीनान होना चाहिए, आपका यकीन मजबूत होना चाहिए। अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया तो कोई पावर बचा नहीं सकती इंसान को, 100 तरीके मरने के, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको बचाना है तो कोई आपको नहीं मार सकता। तो इसलिए ये मेरा ईमान का हिस्सा है। मैं जब घर से निकलता हूं मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे पता ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए ये डेस्परेट हैं लोग, क्योंकि इनके लिए पावर सब कुछ है, इसमें पैसा है, इसमें पैसा बचाना है, बन रहा है, बच रहा है, इक़्तिदार है, तो इसलिए इनकी कोशिश होगी कि एक आदमी रास्ते में इसको हटा दो। लेकिन अल्लाह ने मुझे दूसरी दफा बचाया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, पूरा ट्रैप था, यानी उसमें बचना इतना मुश्किल था कि मैं जैसे मुझे पता चला मैं ट्रैप में जा रहा हूं, तो मैंने अपने आप से पूछा और फिर मैंने अल्लाह से पूछा कि मैंने कहा अल्लाह इसमें से तो मुझे कैसे बचाएगा, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आती कैसे बचना है, लेकिन उसने बचा दिया। तो देखिए अल्लाह उसका फैसला होता है, और हमारा ये यकीन है कि आप इसमें डर अपने अंदर से निकाल दे, और अगर उसका टाइम है ले जाने का तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए अपने ज़हन में डाल ले कि हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा अल्लाह में ईमान है, मेरा है, उसमें कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि कुरान ही की आयत है जो लोग ईमान ले अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये भी खौफ है ना मरने का, अपने खौफ दूर करें। और जब आप जितने, आप सबको मेरा आखिरी एडवाइस है, क्योंकि मैंने काफी देर हो गई, देखिए मेरा आखिरी आपको एडवाइस, अगर आपने जिंदगी के अंदर कोई भी बड़ा काम करना है, सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाएं। जब तक आप अपने खौफ के काबू नहीं पाते आप कोई बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि जो डर है ना ये रोकता है इंसान को बड़े कामों से। सारा वक्त आपको, अच्छा जी मैंने अगर ये किया तो मेरी बिजनेस ये की तो मेरा नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान के डर से नहीं करता, ये ना हो तो मैं जलील ना हो जाऊंगा उससे। सो ये रोकता है इंसान को। मैं क्रिकेट जब खेलता था, बड़े बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर बन नहीं सके। बैट्समैन गेंद लगने से डरता था, वो तेज बॉलर से डरता था, बॉलर मार खाने से डरता था, मार पड़ती थी वो बेचारे हाथ पैर घूट जाते थे। कई क्राउड प्रेशर से डरते थे, जब ग्राउंड में घुसो तो 60-70 हजार लोग देख रहे हैं मैच, वो प्रेशर में आके डर जाते थे कि मैं फेल ना हो जाऊं। तो जो खौफ है ना, याद रखना, अगर आपने दुनिया में कोई बड़ा काम करना है, अपनी ड्रीम्स चेस करती है, अपनी ख्वाब के पीछे जाना है, सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाए। चलें, बोले अस्सलामुअलैकुम खान साहब, मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप हमारे बहादुर लीडर हैं, हमारे शेर जसमीत हैं, आप तो नहीं घबराते माशाल्लाह माशाल्लाह।
हम ट्राई करते हैं कि हम आपसे सब कुछ सीखें, मगर मैं थोड़ा कभी कभी घबरा जाती हूँ, तो अगर आप कुछ कहेंगे। मेरा नाम मिशकात है, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरा नाम लेकर मुझे जवाब करें। सॉरी, क्या नाम था? मिशकार। मिशकार? मिशकात। अच्छा, किधर से हैं आप हैं किधर से? मैं अमेरिका से हूँ। नहीं, पाकिस्तान में किधर से हैं? पेशावर से। अच्छा, देखिए ये जो खौफ है ना, ये एक नेचुरल चीज है। ये नहीं कि हमारे में खौफ नहीं होता, खौफ को काबू पाना जरूरी होता है। खौफ के सामने आपको सर नहीं झुकाना होता, खौफ को फाइट करना होता है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि ये खौफ तो एक नेचुरल चीज है, अल्लाह हमारे में पैदा करता है। ये हमें कई चीजों से बचाता है। यानी बच्चों में आग का खौफ होता है कि जलना चाहिए, तो ये तो नेचुरल चीज है, हम अल्लाह ने हमें बचाने के लिए रखी। लेकिन इसके ऊपर काबू पाना असल में चीज होता है। तो इसके ऊपर मेरी जो सारी जिंदगी की तजर्बा है, वो असल में ईमान एक चीज है जो आपके खौफ दूर करता है। क्योंकि जब आपके ऊपर आप अल्लाह पे चीजें छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपने खौफ के ऊपर काबू पाना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं लोगों को, आप सब सुन रहे हैं, यूथ है, नौजवान है, मैं बार बार एक चीज बताता हूँ आपकी बेहतरी के लिए कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था। ये प्लीज आप पढ़े लिखे हैं, बाहर भी बैठे हैं, ये जरूर स्टडी करें। 625 से वो इनकलाब तो 622 से शुरू हो गया था, मदीना की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। लेकिन 625 में सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, और उसके 11 साल के बाद ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लिखा हुआ है, ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई कहानियां नहीं है। 313 लड़ने वाले थे जंगे बदर में 625 में। 636 11 साल के बाद रोमन एम्पायर जो कि सुपर पावर थी, वो उनके सामने कोलैप्स करता है यारमूक की जंग में, जब जो खालिद बिन वलीद लीड करते हैं। और उसके अगले साल जो सेकंड सुपर पावर है पर्शियन एम्पायर, वो कदसिया के अंदर उनके सामने गिर जाती है। अब मुझे ये बताएं कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? ये कितना बड़ा चेंज आया होगा कि वही लोग जिनकी हैसियत कुछ नहीं थी, एकदम दुनिया के लीडर्स बन गए। ये समझने की बात है, ये है ईमान की कुव्वत। ये लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उनके खौफ खत्म हो गए। वो जो इकबाल का शाहीन की परवाज होती ऊपर है, जब वो खौफ की जंजीरें तोड़ देता है, लालच की जंजीरें तोड़ देता है, जो मैं बहुत बड़ा होता है ईगो का, उसकी जंजीर तोड़ देता है, इंसान आजाद हो जाता है। और जब आजाद इंसान होता है, वही बड़े काम करता है। और उन्होंने ये जो अल्लाह बार बार कहता है कुरान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, तो वो सीखे तो सही उनकी जिंदगी से कि उन्होंने कैसे इंसानों को ट्रांसफॉर्म करके वर्ल्ड लीडर्स बना दिया था। और यही मैं पाकिस्तानियों को बताता हूं कि हम वो मुल्क बने थे जो हमारा आइडियल था मदीना की इस्लामी फलाई रियासत। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पाकिस्तान का मकसद बनाया था कि हम क्यों बने। तो हम जिस रियासत के ऊपर जो हम फॉलो कर रहे हो, उससे हम ना उसको फॉलो करते हैं, ना सीखते हैं, ना हमारे स्कूलों में बताया जाता है, ना हमारी यूनिवर्सिटीज में, ना कोई हमारे इंटेलेक्चुअल्स उसकी बात करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जब तक हम अपने अंदर वो चीजें नहीं लेके आएंगे, वो बेसिक प्रिंसिपल्स, अदल और इंसाफ, फलाई रियासत, जो इंसान अंदर से आजाद होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से, तब तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो मैं सिर्फ ये आपको ओवरऑल कह रहा हूं आपके लिए कि देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल होती है, अंदर से। बाहर से अदल और इंसाफ से आप लोगों को आजाद करते हैं, और फिर आजाद लोगों की परवाज ऊपर होती है। लास्ट क्वेश्चन, एसके छोटा लीजिए का क्वेश्चन। जी मेरी बारी आई तो क्वेश्चन बड़ा छोटा हो गया। जी वालेकुम सलाम। आपकी बात ना करवाते तो कसम से मैं पीटीआई की वाहिद बंदी होती जो भूख हड़ताल करती रहती जब तक आप मुझसे खुद बात ना करते। जी आपके कप्तान, अल्लाह भी आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, and we can't wait to have you back as a prime minister soon.
मुझे आपकी वालदा को भी सलूट करना था, मरहूम वालदा को, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और ये कहना था कि उन्होंने बहुत अजीम बेटे को दुनिया में लेके आए और हम बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके पास इमरान खान जैसा लीडर है। तो आप अपनी अम्मी की कोई एक नसीहत अगर हम सबके साथ शेयर कर दें, दैट वुड बी सो प्रेशियस। एंड आई लव यू कप्तान, अल्लाह में आपको बहुत लंबी जिंदगी दे। थैंक यू। देखिए, मेरी वालदा की जो मेरे लिए सबसे इंड्योरिंग लेगेसी क्या थी कि वो मुझे सारा वक्त याद कराती थी कि तुम्हें नहीं पता गुलामी क्या है, और वो मुझे बताया करती थी कि अंग्रेज की गुलामी क्या थी, क्योंकि हमने तो नहीं देखी थी ना। मैं तो पहली जनरेशन था जो आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। तो वो जो मेरे में आज़ादी की जो शुरू से थी, और जो मैं हमेशा अपने आप को एक आज़ादा इंसान समझता हूँ कि मैं हमेशा आज़ाद रहा हूँ। मैं अपनी ड्रीम्स को फॉलो किया, मैंने कभी किसी के सामने किसी को अपने से सुपीरियर नहीं समझा, और तो वो मेरा जो माइंडसेट था उसमें मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो आज़ादी का, जो मैं अभी हकीकी आज़ादी की कोई बात करता हूँ, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे बचपन में, वो मेरे अंदर शुरू से ही आ गए थे। और मैं हमेशा जब क्रिकेट की ग्राउंडों में भी खेलता था तो हम बड़ा फख्र करते थे कि हम दुनिया का यानी मैं वो पहला कप्तान था जिन्होंने इंग्लैंड को पहली दफा इंग्लैंड के अंदर हराया। तो सीरीज जब हमने जीती थी तो हमें बड़ा प्राउड था कि वो जो हमारे ऊपर हाकिम थे तो हमने उनको हरा दिया। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़्यादा उन दिनों में, क्योंकि एक प्राइड थी कि हम भी मुकाबला दुनिया में किसी से कम नहीं है। तो ये मेरी वालदा का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। अली लास्ट छोटा सा प्लीज पूछ ले, आई नो बहुत कितने लोग कॉल पे बैठे हैं। बस सवाल ये है कि जो मीडिया पर जो भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो लोग आपके रेंजर्स के साथ हो गए के खिलाफ वो कमांडर हाउस और दीगर जगहों पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और उन्हें तोड़ फोड़ जाओ घराव के की तरह से रुक किया जा रहा है, मतलब ये एक ऐसा दोस्त आपको ही पका जा रहा है। इस पर आपका क्या मानना है? यानी कि बहुत से लोग बिल्कुल बेगुनाह लोग वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे या तोड़ फोड़ में बिल्कुल भी शामिल थे हमारे लोग। देखिए, हमारे लोग 27 साल में कभी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं हुए, बिकॉज लीडरशिप ने कहा ना करो। और उसकी वजह फिर से मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो तोड़ फोड़ करने वाली पार्टीज होती है ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जो पार्टीज इलेक्टरल स्ट्रेंथ रखती हैं उनको क्या जरूरत है तोड़ फोड़ करने की। जो पार्टी इलेक्शन में 37 में से 30 बाय इलेक्शन जीत रही है, पूरी गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट सारी उनके साथ खड़ी हो, पीडीएम की पार्टीज 12 पार्टीज है एक तरफ, और जो 30 इलेक्शन जीत रही है, उसको क्या जरूरत पड़ी है मुल्क में इंतशार कराए, क्योंकि इंतशार का मतलब इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये हमने नहीं किया, हमारी लीडरशिप ने नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास इतनी मॉडर्न गैजेट्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, आप आइडेंटिफाई करें वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया। मैं कन्विंस्ड हूं कि इसके अंदर बड़ी जबरदस्त इंकशाफ होंगे। अभी सोशल मीडिया में कई चीजें सामने आ गई हैं कि वो लोग कौन थे। लेकिन जो मुझे अफसोस है, ये कर क्या रहे हैं, कहते जी जियो फेंसिंग हम कर रहे हैं। अब जियो फेंसिंग के अंदर नजर आ गया कि